السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله المنعم المتفضل، لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم، وأشهد أن لا إله إلا الله مخلصا له الدين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، آج ماہ مبارک میں شروع کیے جانے والے یومیہ دروس کا دوسرا درس ہے. اعمال قلوب پر انشاءاللہ یہ درس چل رہے ہیں، اور آج ہم اخلاص کے بارے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھیں گے. اخلاص دل کے اعمال میں سے عظیم ترین عمل ہے. دل کی عبادتوں میں سے ایک عظیم ترین عبادت ہے اخلاص، اور یہ تمام عبادتوں کے لیے شرط ہے. بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ عبادت کا راز اسی اخلاص میں پنہا ہے تو بیجانہ ہوگا. اخلاص ہی اللہ رب العالمین کے نزدیک عبادتوں کی ادائیگی پر اجر کے عظیم ہونے کی بنیاد ہے. اخلاص سے مراد کیا ہے؟ اخلاص سے مراد یہ ہے کہ بندہ اپنے عمل کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی رضامندی کا طلبگار ہو، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کا طلبگار ہو، اور دار آخرت میں اجر و ثواب چاہتا ہو. اس کے ذریعے سے دنیاوی کوئی معاملہ اس کے پیش نظر نہ ہو، نہ ہی مخلوقات میں سے کسی کو دکھلانا مقصد ہو، اور نہ ہی مجاملہ اس کے اندر اس کے ہاں پایا جاتا ہو. مومنین جتنے لوگ ہیں، اہل ایمان، وہ مخلص ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما. کہ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کیا اور درستگی اپنے اندر پیدا کر لی، اور اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا، اور اس کے اپنے دین کو اللہ رب العالمین کے لیے خالص کر دیا، یہی لوگ ہیں جو حقیقت میں صاحب ایمان ہیں. اور ان قریب اللہ رب العالمین مومنوں کو اجر عظیم عطا فرمائے گا. تو عبادت کے اندر اخلاص کا ہونا لابدی ہے، انتہائی ضروری ہے، تاکہ وہ اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول گردانی جائیں. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا له الدین وامرت لان اکون اول المسلمین. اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ رب العالمین ہی کی پرستش کروں، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں پہل فرما برداروں میں سے ہو جاؤں. تو ہر وہ عبادت جس کے اندر اخلاص ہے، ہر عبادت اس کے اندر اخلاص کا پایا جانا ضروری ہے. مثال کے طور پر دعا ہے تو ضروری ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین کے لیے تنہا کر کے وہ دعا طلب کی جائے، اللہ رب العالمین ہی کے لیے وہ دعا مانگی جائے، خواہ دعائے عبادت ہو یا دعائے مسئلہ ہو. آپ جانتے ہیں کہ دعا کی دو قسمیں ہیں. ایک دعا وہ ہے جو انسان اپنے قول کے ذریعے سے، اپنی زبان کے ذریعے سے کرتا ہے اللہ رب العالمین کی، وہ دعائے مسئلہ ہے. جیسے آپ نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرما.
یہ براہ راست آپ سوال کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے مانگ رہے ہیں۔ تو دعا کی پہلی قسم یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے سوال کرے کسی چیز کا، یہ دعائے مسئلہ کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم ہے دعا کی دعائے عبادت۔ دعائے عبادت کس کو کہتے ہیں؟ کہ انسان اپنے اعضاء اور جوارح سے اللہ رب العالمین سے سوال کرے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں ابھی ماہ مبارک کا مہینہ ہے، عام طور پہ مساجد وغیرہ میں یا عام جگہوں پر جہاں لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہاں پر کچھ لوگ پھٹے پرانے کپڑوں میں، پھٹے پرانے جوتوں میں، چپلوں میں، داڑھیاں بکھری ہوئی، مونچھ کے بال لمبے، سر کے بال بکھرے ہوئے، ہاتھ میں کشکول لیے آپ کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے انہوں نے آپ سے کوئی سوال نہیں کیا، لیکن آپ اس کی حیت قضائی دیکھ کر براہ راست آپ کا ہاتھ جیب میں پہنچ جاتا ہے، اور جو اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا کیا ہے آپ اپنی جیب سے نکال کر حسب توفیق اس کے کشکول میں ڈال دیتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ سے یہ کوئی پوچھ سکتا ہے کہ بھائی کسی نے آپ سے سوال تو کیا نہیں، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کہ سامنے جو بندہ کھڑا تھا اس کی حیت قضائی بتا رہی تھی کہ وہ ہم سے سوال کر رہا ہے۔ اسی کو دعائے عبادت کہا جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں انسان اللہ رب العالمین کے سامنے تضرع، خاکساری، تواضع اور تذلل کے ساتھ جب کھڑا ہوتا ہے، ہاتھ باندھ کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، جب اللہ رب العالمین کے سامنے رکوع کرتا ہے، جب اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، تو اس کے یہ اعضاء و جوارح کا عمل یہ اپنے آپ میں دعا ہے، یہ اپنے آپ میں دعا ہے، اور اس کو دعائے عبادت کہا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ قیام ہو یا رکوع ہو یا سجود ہو، یہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ ان حیات میں سے کسی بھی حیات کا کسی مخلوق کے سامنے اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تذلل اور انکساری کی یہ والی شکل صرف اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے۔ تو دعائے مسئلہ ہو یا دعائے عبادت ہو، یہ دونوں اللہ رب العالمین کے لیے مختص ہے، اور ان دونوں کے اندر اللہ رب العالمین کے لیے اخلاص کا پایا جانا از بس ضروری ہے تاکہ وہ شرف قبولیت پائے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے هو الحی لا الہ الا ہو فادعوه مخلصین لہ الدین الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین کی ذات ہی ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے، نہیں ہے معبود حقیقی مگر وہی، تو تم اسی سے دعا کرو۔ اب تم اسی سے دعا کرو، اب اس میں دونوں دعا شامل ہیں، خواہ وہ دعائے مسئلہ ہو جو انسان اپنی زبان سے مانگتا ہے، یا پھر دعائے عبادت ہو جو انسان رکوع، سجدہ اور قیام کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے۔ صلاۃ جو انسان ادا کرتا ہے، نماز جو انسان ادا کرتا ہے، یہ پوری کی پوری صلاۃ کو صلاۃ کہا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ یہ دعا ہے، اور صلاۃ کا معنی ہوتا ہے دعا۔ صلاۃ کے اندر، نماز کے اندر اگر آپ دیکھ لیں، قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، یہ جتنے بھی افعال ہیں یہ سب دعائے عبادت کے قبیل سے ہیں، اور انسان اپنی زبان سے جو کہتا ہے نماز کے اندر، وہ یا تو براہ راست اللہ رب العالمین کا سوال ہے، اللہ رب العالمین سے سوال کرتا ہے، یا پھر اللہ رب العالمین کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یا پھر اللہ رب العالمین کے لیے تسبیح اور اذکار بیان کرتا ہے۔ تو ذکر ہے یا تسبیح ہے یا تلاوت قرآن ہے یا اللہ رب العالمین سے براہ راست سوال ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں دعائے مسئلہ کے اندر آئیں گی، اور جتنے بھی افعال اعضاء و جوارح سے انجام دیے جاتے ہیں وہ دعائے عبادہ ہیں۔ اس طریقے سے نماز مکمل کی مکمل دعا ہے، اسی لیے اس کو صلاۃ کہا ہی جاتا ہے۔ تو کہا اللہ رب العالمین نے کہ فادعوہ، اللہ رب العالمین ہی کو پکارو، اسی سے دعا کرو، چاہے دعائے مسئلہ ہو چاہے دعائے عبادت ہو، مخلصین لہ الدین، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، الحمدللہ رب العالمین۔ پھر فرمایا کہ حقیقت تو یہ ہے کہ حمد کا سزاوار
تنہا اللہ رب العالمین ہی ہے. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، کہ نہیں حکم دیے گئے وہ لوگ مگر اس بات کا کہ وہ اللہ رب العالمین کی تنہا عبادت کریں، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے یکسو ہو کر، اور صلاۃ قائم کرتے رہیں، زکوٰۃ دیتے رہیں، اور یہی سیدھا راستہ ہے. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اللہ ہی کی عبادت کرو دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. یہ حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، لیکن ظاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ حکم پوری کی پوری امت محمدیہ کو قیامت تک کے لیے دیا گیا. سنن کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، اللہ رب العالمین اعمال میں سے نہیں قبول کرتا ہے کسی عمل کو مگر اس کو جو خالص اس کے لیے انجام دیا گیا ہو، وابتغي به وجهه، اور جس کے ذریعے صرف اور صرف اسی کی رضامندی تلاش کی گئی ہو. یعنی اگر اس کے اندر خلل ہے تو پھر عبادت افعال کی شکل میں گرچہ آپ کے سامنے دکھ رہا ہے کہ انجام دی گئی ہے لیکن وہ قابل قبول نہیں ہوتی. صراحت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں اس کو بیان فرمایا ہے. دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ہیں جن پر ایک مسلمان آدمی کا دل دھوکہ نہیں کر سکتا، نفاق نہیں کر سکتا. اور وہ 3 چیزیں کیا ہیں کہ اپنے اعمال کو خالص اللہ کے لیے انجام دینا، مسلمانوں کے جو حکام ہیں ان کے لیے خیر خواہی کرنا، اور مومنین کی، مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری روایت میں فرماتے ہیں کہ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، کہ میری شفاعت کا قیامت کے دن سب سے زیادہ سعادت مند شخص، سب سے زیادہ مستحق شخص وہ ہوگا جو لا الہ الا اللہ جس نے کہا ہے اپنے دل سے خالص طور پر. اللہ رب العالمین ہم سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بنا دے. اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے دل سے لا الہ الا اللہ کہنے والوں میں سے ہو جائیں. ایک انسان، مومن انسان، اپنے اخلاص کی وجہ سے اپنی پوری زندگی کو عادت سے عبادت بنا لیتا ہے. یہ بہت پوائنٹ کی چیز ہے جس پر میں چاہوں گا کہ توجہ دی جائے کہ ایک مومن بندہ صرف اخلاص کی بدولت اپنی روزمرہ انجام دی جانے والی عادت والی چیزوں کو، عادی چیزوں کو بھی عبادت سے تبدیل کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین کی اطاعت سے بدل دیتا ہے. اس کا کھانا، اس کا سونا، اگر وہ سونے اور کھانے سے اس کی نیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی انجام دہی میں مضبوطی آئے، اس کا جسم تندرست و توانا رہے تاکہ وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت صحیح طریقے پر انجام دے سکے، اس لیے وہ کھا رہا ہے اور اس لیے وہ سو رہا ہے، تو یقین مانے اس پر وہ اجر دیا جائے گا. اپنی بیوی پر، اپنے گھر والوں پر، بچوں پر جو خرچ کرتا ہے، دنیاوی اعتبار سے حکومتیں اس پر لازم کرتی ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن ایک مسلمان اگر وہ نیت یہ کر لیتا ہے کہ ہم اپنے گھر والوں پر اس لیے خرچ کر رہے ہیں کہ شریعت نے ہم کو اس پر جو ہے اس کا مکلف بنایا ہے، تو اس پر اس کو اجر دیا جائے گا. اسی طریقے سے اپنے والدین کے حقوق کی ادائیگی اگر انسان کرتا ہے، جو ایک انسان عام طور پہ کرتا ہے، لیکن ایک مومن اگر اجر و ثواب کی نیت کو سامنے رکھ کر کے وہ والدین کے حقوق کی ادائیگی کرتا ہے، اس پر اجر دیا جائے گا. صلہ رحمی کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، ویسے بھی انسان کرتا ہے، لیکن ایک مسلمان اگر اس میں یہ نیت کر لے کہ یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے کر رہا ہے اور اس پر وہ ثواب کی نیت رکھتا ہے، تو یہ کام اطاعت بن جاتا ہے. اسی طریقے سے اپنے پڑوسی کی عزت افزائی کرنا، تکریم کرنا، اپنے پڑوسی کے حقوق کا خیال رکھنا، اگر ویسے بھی یہ چیز ضروری ہے، لیکن اگر ایک مسلمان
یہ سوچ کر کرتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے اور اس پر مجھے اجر دیا جائے گا، تو وہی چیز عادت سے عبادت اور طاعت بن جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی مخلوق پر احسان کرنا، کسی کے ساتھ بھی دنیا کے اندر، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور اس میں یہ نیت رکھیں کہ اللہ رب العالمین کا قرب حاصل ہو جائے، تو اس پر اس کو اجر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے دلیل کے طور پر کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، کہ اعمال کا مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کے لیے وہ ہے جس کی اس نے نیت کی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے انک لن تنفق نفقۃ تبتغی بها وجہ اللہ الا اجرت علیہا، کہ تم کوئی خرچ نہیں کرتے جس کے ذریعے سے اللہ کی رضامندی کے جویا ہو، مگر اس پر تمہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے اجر دیا جائے گا۔ وہ اہم اسباب جس کی وجہ سے اہل دانش، اہل خرد اپنی نیتوں کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہیں، وہ ذیل میں اختصار کے ساتھ میں ذکر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ کیا اسباب ہیں جو اہل خرد اور اہل دانش و بینش کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کریں؟ سب سے پہلا سبب یہ کہ جس کا اشارہ اس سے پہلے گزرا کہ اخلاص قبولیت عمل کی شرط اولی ہے، کسی بھی عمل کے قبول ہونے کی پہلی شرط ہے۔ جو اپنی عبادت میں مخلص نہیں، جو اپنے عمل کو اللہ کے لیے مخلص نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول ہی نہیں کرے گا۔ اللہ صحیح کے اندر ثابت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یعنی حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه، کہ میں سارے ساجھے داروں سے اور ان کے ساجھے سے بے نیاز ہوں۔ جس نے بھی کوئی عمل کیا اور اس عمل میں میرے ساتھ کسی کو شریک کیا میرے علاوہ، تو میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے شرک کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ اور دوسرے الفاظ میں آیا ہے، اسی روایت کے بعد الفاظ میں وارد ہے کہ فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ، کہ میں اس سے بری ہوں۔ اور اللہ رب العالمین اس سارے عمل کو اس کے لیے چھوڑ دیتا ہے جو دوسرا شریک کیا گیا ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ اس عمل کے اندر۔ اللہ رب العالمین شراکت کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے کہ چلو بھائی، میرے ساتھ جس کو تم نے شریک کیا، یہ پورا کا پورا میں اسے ہینڈ اوور کر دیتا ہوں، وہ پورا کا پورا سنبھالے، میں اس سے بری ہو جاتا ہوں۔ جی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، جو دنیاوی زندگی کا خواہاں ہوتا ہے اور دنیاوی زندگی کے زیب و زینت کا خواہاں ہوتا ہے، ہم ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ اسی دنیا میں دے دیتے ہیں، وہم فیہا لا یبخسون، اور اس بدلے میں وہ ذرہ برابر کسی طریقے کی کمی بیشی نہیں کیے جائیں گے۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے جہنم کے کچھ نہیں ہے۔ وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما كانوا یعملون، جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب کا سب اسی دنیا میں رائگاں ہو جاتا ہے اور باطل ہو جاتا ہے وہ سب جو انہوں نے انجام دیا، جو وہ کرتے رہے اسی دنیا میں، یعنی اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے کر کے اس کی نیت کے حساب سے اس کا معاملہ بے باک کر دیتا ہے۔ تو یہ پہلا سبب ہے جس کی وجہ سے لوگ اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہیں، جو اہل دانش ہیں۔ دوسرا سبب یہ کہ جب حقیقت میں نفع پہنچانے والا اور نقصان دینے والا اللہ رب العالمین ہے، تو کیسے ہم اپنے اعمال کے ذریعے اللہ رب العالمین کے علاوہ کا ارادہ کریں کہ وہ ہمیں نفع دے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل للہ الشفاعۃ جمیعا لہ ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون، کیا ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ سفارشی بنا رکھے ہیں؟ کیا اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ گرچہ وہ لوگ کسی بھی چیز کے ملکیت نہ رکھتے ہوں اور وہ ولا یعقلون، اور وہ سمجھ بھی نہ رکھتے ہوں،
کہہ دیجئے کہ شفاعت سب کی سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، آسمان و زمین کی بادشاہت اسی کے پاس ہے، اور پھر اسی کی طرف تم سب لوگ لوٹائے جاؤ گے۔ تو جب ساری ملکیت اللہ رب العالمین کی ہے، نفع اور ضر وہ صرف اور صرف اللہ دے سکتا ہے، تو پھر اپنے عمل کے ذریعے اللہ کے علاوہ کسی کا ارادہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے اہل دانش اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہیں۔ تیسرا سبب کہتے ہیں کہ ثواب اور اجر نیت اور اخلاص کے بقدر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوا گزرا آپ کے سامنے کہ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ، کہ ہر شخص کے لیے صرف اتنا ہی ہے جتنا اس نے نیت کیا، یعنی جس چیز کی نیت کیا اور جس مقدار میں نیت کیا، یعنی اخلاص جس مقدار کا رہے گا اسی مقدار میں اس کو اللہ رب العالمین اجر دے گا۔ چوتھا سبب یہ کہ جو اللہ رب العالمین کی رضامندی چاہتا ہے، لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر اللہ رب العالمین اس سے خوش ہو جاتا ہے اور بندوں کو بھی اس سے خوش کر دیتا ہے، اور جو لوگوں کی رضامندی کا طلبگار ہوتا ہے اللہ رب العالمین کو ناراض کر کے، تو اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور لوگوں کو بھی اس پر ناراض کر دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے بھی اہل دانش اپنے اعمال کو صرف اللہ کے لیے خالص کر کے انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ پانچواں سبب یہ کہ اخلاص انسان کے دلوں کے وسوسوں کو ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، اور شیطان عاجز ہو جاتا ہے کہ اخلاص رہتے ہوئے کسی دن تک رسائی پائے۔ اللہ رب العالمین نے شیطان کے قول کو نقل کیا قرآن کے اندر۔ شیطان کہتا ہے قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین، کہا کہ تیرے عزت و جلال کی قسم میں پورے کے پورے پوری انسانیت کو گمراہ کر بیٹھوں گا، سارے کے سارے لوگوں کو، سوائے تیرے ان بندوں کو جو اخلاص والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اخلاص والے بندوں پر شیطان کا کوئی زور چلنے والا نہیں۔ اس لیے بھی اہل دانش اپنے اعمال کو اخلاص کے ساتھ انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ چھٹا سبب یہ کہ جو اخلاص کے ساتھ انجام دینے والے، اخلاص کے ساتھ اپنی عبادات کو انجام دینے والے لوگ ہیں، اللہ رب العالمین ان کو اپنی معصیتوں سے بچائے رکھتا ہے، ان کو معصیتوں سے دور کر دیتا ہے، ان کو گناہوں سے محفوظ کر دیتا ہے۔ سورہ یوسف کے اندر یوسف علیہ السلام کے قصے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، کہ ایسا معاملہ اس لیے ہے، ایسا ہی تھا معاملہ، اور ہم نے ان سے ہر قسم کی برائیوں کو پھیر دیا۔ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، اور کیوں پھیر دیا؟ معصیتوں کو، برائیوں کو، جو ظاہری برائیاں ہیں، جو باطنی برائیاں ہیں، کیوں؟ اس لیے پھیر دیتا ہوں کہ انہم من عبادنا المخلصین، پھیر دیا کہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے، اخلاص والے بندے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اخلاص انسان کو معصیت کے کاموں سے روک دیتا ہے۔ ساتواں سبب جس کی وجہ سے اہل دانش اپنے اعمال کو اخلاص کے ساتھ انجام دیتے ہیں کہ اخلاص گناہوں کے بخشوانے کا سبب ہے۔ حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم لو لقیتنی بملء الارض خطایا لا تشرک بی شیئا لقیتک بملء الارض مغفرہ، کہ اے ابن آدم اگر تم پوری روئے زمین کے برابر گناہ لے کر کے مجھ سے ملو، درا حالے کی میرے ساتھ تم نے شرک نہ کیا ہوا ہو، تو میں تم سے ملوں گا روئے زمین کی مقدار کے برابر مغفرت لے کر۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اخلاص کے ساتھ انجام دی ہوئی عبادت انسان کے سارے کی گناہوں کا کفارہ اور گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کرنا یہی وہ دین ہے جس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کوئی اور دین قبول نہیں کرے گا، اور یہی وہ دین ہے جس کو لے کر کے رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور جس کو لے کر کے ساری کتابیں اللہ رب العالمین کی اتری۔
اور جس پر اہل ایمان کے ائمہ کا اتفاق ہے، اور یہی نبوی دعوت کا خلاصہ اور قرآن کریم کا محور ہے، جس پر اس کی چکی، جس کے گرد اس کی تعلیمات گھومتی ہیں، اخلاص۔ تو یہ ہے اخلاص کا مقام۔ اچھا، روزے کے اندر اخلاص بطور خاص نمایاں ہو کر کے سامنے آتا ہے، اس لیے کہ روزہ اس کی شروعات نیت سے ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی عمل نیت کے بغیر قبول نہیں ہوتا، تو ایسے ہی روزوں کا بھی معاملہ ہے کہ روزہ بغیر نیت کے قبول نہیں ہوتا۔ انسان کو اگر روزہ رکھنا ہے تو ہر رات اگلے دن کے روزے کی نیت رات کو ہی کرنا ضروری ہے۔ یہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ فرض روزے کے اندر رات کو نیت کر کے سونا ضروری ہے، تبھی وہ روزہ آپ کا مانا جائے گا، ورنہ وہ روزہ شمار نہیں ہوگا۔ نفل روزوں کے اندر گنجائش ہے کہ آپ دن کے اندر کھانے کو نہیں ملا، آپ نے کہہ دیا کہ آج کا دن ہم روزے سے رہیں گے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے بسا اوقات۔ لیکن فرض روزے جو ہیں ان کے لیے رات ہی سے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن نیت سے مراد کیا ہے؟ دن کا ارادہ، یعنی آپ دن میں یہ ارادہ رکھیں کہ اگلے دن کا روزہ آپ کو رکھنا ہے، بس اسی کا نام نیت ہے۔ تو روزہ بغیر نیت کے قبول نہیں ہوتا۔ اچھا، اور انسان روزے کے اندر ان چیزوں سے بھی رکا رہتا ہے جو اللہ رب العالمین نے حلال کر دی ہیں اس کے لیے، کھانے پینے کی چیزوں میں سے، اور وہ ایسا اس لیے کرتا ہے تاکہ اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرے، اور اس پر کوئی مطلع نہیں ہو سکتا حقیقت کے اعتبار سے کہ کوئی بندہ کھانے پینے کی چیزوں سے واقعتاً رکا ہوا ہے یا نہیں، سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اس لیے کہ انسان اگر چھپ چھپا کر جائے کہیں پر کچھ کھا پی لے تو مخلوقات کو تو اس کا علم نہیں ہو سکتا، جیسے اور چیزیں ہیں اور عبادتیں ہیں، حج ہے یا نماز ہے یا زکوٰۃ ہے، دنیا جان لیتی ہے کہ کون انجام دے رہا ہے کون انجام نہیں دے رہا ہے۔ لیکن روزے کا معاملہ کیا ہے، صوم کا معاملہ کیا ہے کہ انسان اگر اس میں ڈنڈی مارنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں روک سکتی۔ اللہ رب العالمین کا اگر خوف اس کے اندر نہ ہو، چھپ چھپا کر کہیں بھی 2 گھونٹ مار لے، کہیں بھی 2 لقمہ کھا لے، کون اس کو جائے گا دیکھنے کے لیے؟ تو اسی وجہ سے روزے کے اندر اخلاص بطور خاص بہت نمایاں ہو کر کے سامنے آتا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہر عمل ابن آدم کا اس کے لیے ہے، کل عمل ابن آدم لہ الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف الا الصوم فانه لي وانا اجزي به يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے حدیث قدسی کے اندر کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، آدمی کا ہر عمل اس کے لیے ہے، نیکیاں 10 گنا سے لے کر 700 گنا کر کے اللہ رب العالمین دیتا ہے، سوائے روزے کے۔ فرماتا ہے کہ روزہ سوائے روزے کے وہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ بندہ اپنا کھانا، اپنا پینا، اپنی شہوت کو چھوڑتا ہے من اجلی، اس لفظ پہ دھیان دیجیے گا، من اجلی، میری وجہ سے، یعنی کسی اور کی وجہ سے نہیں، یعنی خالصتاً لوجہ اللہ، کسی کو کہا من اجلی، میری وجہ سے، تو گویا روزے کا یہ مقام من اجلی کی وجہ سے ہوا۔ تو اسی لیے روزے کا جو اللہ رب العالمین نے ثواب رکھا ہے، جیسے عام نیکیوں کا 700 گنا تک ہے، لیکن روزے کا اس سے اوپر سے شروعات روزے کی ہوگی۔ یہاں تک تو عام نیکیوں کا ثواب ہے، روزے کا ثواب 700 گنا تک سے اوپر سے شروعات اس کی ہوگی، کہاں اس کا اختتام ہوگا اللہ ہی جانے۔ تو یہ جو مقدار بڑھے گی اس کے اجر کی، وہ انسان کی نیت کے اعتبار سے، جیسا کہ اس روایت سے سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، اللہ رب العالمین اس کے سابقہ گناہوں کو بخش دے گا۔ جس نے رمضان المبارک کا قیام کیا، تراویح ادا کی ایمان اور ثواب کی نیت سے، اللہ رب العالمین اس کے سابقہ گناہوں کو بخش دے گا۔ یہاں پر آپ دھیان دیجئے، ایمان اور واحتسابہ کی قید لگائی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گناہوں کی مغفرت نہیں حاصل ہو سکتی ہر اس شخص کے لیے جس نے رمضان کا روزہ رکھا، مگر اس شخص کے لیے
جس نے ایمان کی حالت میں اور اللہ کے ہاں ثواب کی نیت سے روزہ رکھا۔ اسی طریقے سے لیلۃ القدر کا قیام یا رمضان کی عام راتوں کا قیام، اس کا بھی اجر ایمان اور احتساب کی قید کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ اس کا مطلب رمضان کا پورا مدار جو ثواب کا ہے وہ اخلاص کے گرد گھومتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس عمل کو مشروع کیا۔ ایک مومن بندے کو اس بات کا ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اس عمل کو مشروع کیا ہے، اور اپنے روزے کے ذریعے سے وہ اللہ کے ثواب کی امید رکھے، اپنے صحت کی یا اپنی ورزش کی یا اپنی ڈائٹنگ کی امید سے نہ روزہ رکھے، اس لیے کہ جیسی نیت ہوگی ویسی برکت ہوگی۔ اللہ کے یہاں ثواب کی نیت سے عبادت سمجھ کر کے آپ رکھیں، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین پر تصدیق اور یقین رکھتے ہوئے اور احتساب کے ساتھ اخروی دنیا میں، اخروی زندگی میں اس کے اجر کی امید رکھتے ہوئے، تو اللہ رب العالمین آپ کو اس کا یہ اجر عطا فرمائے گا۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بغیر اخلاص اور بغیر اللہ کے رسول کی اتباع کے کیا ہوا عمل ایسے ہی ہے جیسے کوئی مسافر اپنی جراب میں، اپنے موزوں میں بالو بھر کر چلتا رہے اور اس بالو کو بھرے بھرے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتا رہے، اس سے اس کی چال بھی بوجھل ہوتی ہے، پریشان بھی ہوتا ہے، اور اس سے اس کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو اسی لیے کسی بھی عمل میں اقتداء اور اخلاص یہ دونوں ضروری ہے۔ کہتے ہیں کہ روزے کا عجیب اثر ہے ایک مومن بندے کے دل میں اللہ رب العالمین کے لیے اخلاص کو پیدا کرنے میں، اس لیے کہ جب بندے سے اخلاص کو ختم کرنے والے سلسلے کا خاتمہ ہو جاتا ہے رمضان میں، اور وہ کھانے پینے کی چیزیں چھوڑ دیتا ہے، شہوانی چیزوں کی طرف رغبت اس کی ختم ہو جاتی ہے، اور وہ اخلاص اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، تو وہ بندہ اللہ رب العالمین کی عبادتوں کا کام انجام دینے لگتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان الشیطان یجری من الانسان یجری من ابن آدم مجرى الدم، کہ شیطان ابن آدم کے اندر خون کے جریان کی طرح سے جو ہے وہ دوڑتا رہتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ روزے میں کھانا پینا چھوڑ دینے کی وجہ سے انسان کے خون کا دوران بھی متاثر ہوتا ہے، اور جب خون کا دوران متاثر ہوتا ہے تو اسی خون کی رگوں میں شیطان بھی، حضرت شیطان لعنہ اللہ بھی چکر مارتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ان کا چکر بھی متاثر ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے بھی ظاہری طور پر بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ شیطان کا عمل دخل انسان کے اوپر کم ہو جاتا ہے رمضان کے اندر۔ اس لیے اے ایمان والو، اپنی نیتوں کو خالص کر کے اللہ رب العالمین کے لیے اپنی عبادتوں کو انجام دینے کی کوشش کرو۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم جو کھانا اپنے گھر والوں کو کھلائیں اس میں بھی اللہ کی تقرب کی نیت کریں۔ ہم کوئی چیز اگر ہم کسی کو افطار کروائیں تو اس میں بھی اللہ کے ہاں اجر کی نیت کریں۔ اسی طریقے سے سحری کھائیں تو وہ اس میں بھی اللہ رب العالمین کے ہاں ثواب کی نیت کر کے کھائیں، اور اللہ کے رسول کے مطابق اور پیروی کی نیت کر کے کھائیں، تاکہ ہمیں اس کا پورا اجر ملے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں ہر کام میں اخلاص، اپنے سارے عبادت کے کاموں میں اخلاص کے ساتھ ان کاموں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے کسی عمل سے تیری رضا کے علاوہ کوئی اور چیز نہ چاہیں، اور اس کے بعد ہم آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہوئے اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔